میں ہوں کاشف عارف اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بچے موبائل یا کمپیوٹر گیمز کے ذریعے صرف وقت ضائع نہیں کرتے بلکہ اب وہ اس میدان میں بھی دنیا کا مقابلہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں؟ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ای سپورٹس یا آن لائن گیمز نے دنیا بھر میں تیزی سے مقبولیت حاصل کی ہے۔ یہ اگر ایک جانب تفریح کا ذریعہ ہے تو دوسری جانب ہمارے نوجوان کھلاڑی بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے، اور اب تو عالمی مقابلوں میں شرکت کے لیے ہمارے یہ نوجوان تیار ہیں۔ نیشنل ای سپورٹس ورلڈ کوالیفائنگ راؤنڈ پشاور میں شروع ہوا تو ملک بھر سے 200 سے زائد کھلاڑیوں نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ میرا نام ارسلان صدیق ہے، میرا گیمنگ نام ارسلان ایش ہے، اور میں ٹیکن 7 کا پلیئر ہوں، اور میں ورلڈ چیمپئن ہوں ٹیکن 7 کا، USA، جاپان اور دیگر ملکوں میں مقابلے جیت کر آیا ہوں۔ یہ ایونٹ پاکستان میں آیا ہے، اس سے کافی فائدہ ہوا پاکستان کو، نئے نئے لوگ کھیلنے لگ رہے ہیں گیم، اور اس کا پرائز منی جو لاسٹ ٹائم میں جیت کے آیا تھا بالی کے اندر وہ تھا $12,000، جو کہ پاکستانی تقریباً بنتے ہیں 30 لاکھ روپے بنتے ہیں، جو کہ لوگ سمجھا کرتے تھے کہ گیمنگ کھیلنا پیسوں کا ضیاع ہے اور گیمنگ کھیلنے سے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ آج کا زمانہ کافی جدید ہو چکا ہے اور گیمنگ سے بہت سے فائدے ہوتے ہیں، آپ کا دماغ تازہ رہتا ہے اور اب آپ کیریئر بھی اس کو پرسیو کر سکتے ہو، جس طرح کہ ISF ہو رہا ہے، یہاں پہ کوالیفائرس ہو رہے ہیں آج، اور اس کا جو ونر ہوگا وہ جائے گا یاسی میں، جو کہ رومانیہ کا کیپٹل ہے، وہاں جا کے اس کا گرینڈ فائنل ہوگا، اور اس کا پرائز تقریباً $20,000 سے $25,000 ہوگا، جو کہ بہت ایک اچھی پرائز بنی ہے فرسٹ پلیس کو۔ تو پاکستان کے اندر کافی ترقی کر رہا ہے اسپورٹس، اور میں چاہوں گا کہ اس طرح کے مقابلے اور پاکستان کو مزید اس طرح کی اپرچونیٹیز ملیں اور پلیئرس کو اپرچونیٹیز ہیں، تاکہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے اپنے آپ کو پروف کر سکے، پاکستان کے لیے نام روشن کر سکے۔ کوالیفائنگ راؤنڈ کے فاتح کھلاڑی رومانیہ میں منعقدہ ای سپورٹس ورلڈ چیمپئن شپ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ کمپیوٹرز گیمز کو ویسے تو بچوں کے وقت کا ضیاع اور تعلیم کا خرچ قرار دیا جاتا ہے، مگر ہمارے نوجوان کھلاڑی انہی کھیلوں کے ذریعے لاکھوں روپے کما رہے ہیں۔ جی، میرا نام مصور ہے، تو گیمنگ کمیونٹی میں بوس خان کے نام سے جانا جاتا ہوں، اور میں ڈوٹا 2 کا پلیئر ہوں۔ تو یہ ISF کا کوالیفائر ہے، جو آئی تھنک رومانیہ کے لیے لین کوالیفائر ہے، جو پاکستان میں ہو رہے ہیں، تو آل اوور پاکستان سے پارٹیسپینٹ آئے ہوئے ہیں پارٹیسپیٹ کرنے۔ تو آئی تھنک اوبیسلی اس طرح کے اگر لین پاکستان میں ہوں گے تو پلیئرس کا جو ینگ یوتھ کا رجحان بڑھے گا اس اسپورٹس کی طرف، کیونکہ یہ نیا ہے، خاص کر ہمارے KPK میں اس کی اویئرنیس اتنی نہیں ہے کہ ای سپورٹ بھی ایک سپورٹس ہے، جو آج کل انٹرنیشنل وائز $1 بلین انڈسٹری ہے۔ تو اس طرح کے ایونٹس ہوں گے تو ہر بچے کو تو آئیڈیا ہوگا کہ واقعی اسپورٹ بھی ایک ایونٹ ہے جس کی طرف لوگ ایز اے کیریئر چوز کر سکتے ہیں۔ وقت کا ضیاع تب ہے اگر آپ اس کو ایز اے شغل یا فن کھیلیں، اگر آپ اس کو سیریل لیں، اس کو اگر اپنا کیریئر بنانا چاہیں تو اس سے بہتر کیریئر ایک ینگ یوتھ کے لیے آج سے بہتر کوئی کیریئر نہیں ہے۔ آپ اس میں اگر اچھا کھیلتے ہیں تو شروع میں آپ لوکلی نیشنل کھیلیں گے، پھر آہستہ آہستہ آپ انٹرنیشنل آپ کو چانس ملے گا، انٹرنیشنل بھی آپ پرفارم کر پائیں گے، اور اگر آپ نے انٹرنیشنل کمپیٹ کیا تو جو پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے، پرائیویٹ برانڈس ہیں آج کل، جس طرح فیمس برانڈس ہیں مرسیڈیز اور جتنی بھی یہ کولڈ ڈرنکس، پورش، تو یہ سب کچھ آج سب برانڈز آج کل اسپورٹس کی طرف انویسٹمنٹ کی طرف سوچ رہی ہے۔ تو اگر آپ اس کو دل سے کھیلتے ہیں اور ایز اے کیریئر چوز کرتے ہیں تو تب اس ضائع نہیں ہے۔ پاکستان ای سپورٹس فیڈریشن کے زیر اہتمام اور ڈائریکٹریٹ آف یوتھ خیبر پختونخوا کے تعاون سے منعقدہ مقابلوں ڈوٹا 2، CSGO، PUBG موبائل، موبائل لیجنڈ، بینگ، ٹیکن 7 اور ای فٹ بال 2023 شامل ہے، جس میں ٹیکن 7 اور ای فٹ بال میں نوجوان کھلاڑیوں نے اپنی مہارتوں کا مظاہرہ کیا۔